السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، تم عبادت نہ کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے تھے تم میں سے، وانتم معرضون، اور تم پھر جانے والے تھے، اعراض کرنے والے تھے۔ میثاق، اس کا روٹ ورڈ جو ہے واو سا قاف ہے، اور تعبدون، عبد، غلام، بندہ، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، والدینی واو لام دال ہے، احساناً حسن سے ہے، حاسین نون ہے اس کا روٹ ورڈ، قربا قریبی، قاف را با اس کا روٹ ورڈ ہے، والمساکین سین قاف نون ہے، تولیتم واو لام یا، اور قلیلا قاف لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، معرضون عین را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے آباء و اجداد پر کیے، انہوں نے شکر گزاری کی بجائے جو ہے وہ کفر کیا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت جو ہے 8 احکامات کا ذکر فرما رہے ہیں، 2 احکام کا ذکر اگلی آیت میں ہوگا۔ یہ 10 باتیں بنتی ہیں، یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر جو ہے مختلف مقامات پر ہے۔ تورات میں بھی یہ عہد اللہ رب العزت نے یہودیوں سے لیا، امت محمدیہ سے بھی اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں عہد لیا، اور جو یعنی ہمیں جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ان سے عہد لیا، ایسے ہی یہ امت محمدیہ سے بھی اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا ہے، تو انہوں نے جس طرح اس عہد کی پاسداری نہیں کی، اس کو توڑ دیا ہے، تو ہمیں یہ ان کے آیات، ان کے واقعات، ان کا کردار یہ دکھا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح نہ کرنا۔ اور یہ ایک تفسیری اصول ہے کہ آیت جس خاص سبب سے نازل ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، بلکہ اس کا معنی، مفہوم اور احکام و مسائل جو ہے وہ عام ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے لیا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا، وعدہ لیا، لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرنا، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بنیادی نقطہ جو ہے تمام انبیاء کرام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے یہ جو وعدہ توڑ دیا، یہودی بنی اسرائیل کا پہلا حصہ ہے اور عیسائی جو ہے دوسرا حصہ، جس کو یہ تورات اور انجیل، العہد القدیم اور العہد الجدید، تورات انجیل کو جب یہ ملاتے ہیں پھر ان کی کتاب مقدس بنتی ہے۔ یہود نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ دوسرا عہد جو اس آیت کریمہ میں ہے کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی حقوق اللہ میں جو پہلے نمبر پر آتا ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اور اس کا اظہار واقعی الصلاۃ ہے، اور حقوق العباد میں سب سے پہلی چیز جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا۔ پھر پوچھا پھر کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ
حسن سلوک کرنا۔ پھر تیسرا سوال کیا پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ احسان کا مطلب سمجھنا ہو تو کام کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، عدل، ظلم اور احسان۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے جیسا کام کرنا چاہیے ویسے کرنا، ظلم ہوتا ہے ویسے نہ کرنا، اور احسان ہوتا ہے اس سے بہتر کرنا، یعنی حقوق کی ادائیگی تو وہ کر رہا ہے اور حقوق سے بڑھ کر بھی کرنا، اسے احسان کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنا اور موازنہ کریں تو ہم یہ بات مانتے ہیں کہ جس طرح والدین نے ہماری تربیت کی، دیکھ بھال کی، ضعف میں ہمیں پالا اور اپنا آرام و سکون جو ہے غارت کیا، تو ہم درجہ عدل جو ہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے۔ والدین ایک ایسی نعمت ہے جو ایک باری ملتی ہے، باقی ہر نعمت جو ہے انسان کو مل جاتی ہے، لیکن والدین جو ہے وہ نہیں ملتے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کوتاہی کی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کی صلہ رحمی کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ جوڑنے کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ سل من قطع، جو آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے تو آپ بھی رکھتے ہیں، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہوا، یعنی عدل ہوا۔ صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ جہاں رشتے ناطے توڑے جاتے ہیں تو ان کو جوڑا جائے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو، اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو، لمبی ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والیتامى، اور آپ نے فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آپ نے اپنے اشارے کے ساتھ سمجھایا کہ 2 انگلیاں یعنی آپس میں ملائی، شہادت والی انگلی کو 7 والی انگلی کے ساتھ ملایا اور فرمایا میں اور یتیم کا کفیل روز قیامت ایسے ہوں گے۔ والمساکین، مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہوں۔ اگر وسائل جائز ضروریات سے کم ہو تو وہ مسکین ہے، اگر وسائل نہیں ہے، آمدن بھی نہیں ہے، تو اسے فقیر کہتے ہیں۔ مسکین کے اوپر خرچ کرنے کا اجر جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، یعنی زبان کا استعمال جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا۔ یہ زبان ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے اور جنت میں بھی لے جانے کا یہ سبب بن سکتی ہے۔ یہ ایک عمومی حکم ہے۔ دوسری چیز اس آیت کے پس منظر میں کہ یہاں انسان اگر کسی پہ خرچ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو جھڑکنا، بے عزتی کرنا اسے اپنا لاشعوری حق سمجھتا ہے، تو پھر اس کی مدد کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے، احسان کیا ہے، تو اللہ رب العزت یہاں سمجھا رہے ہیں کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ مت سمجھو کہ بدتمیزی کر سکتے ہو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہاں پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حقوق اللہ کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح حقوق العباد کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ثم تولیتم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم پھر گئے، تم پر احسان کیا، تم احسان فراموش نکلے، نعمتوں کی ناشکری کی، عہد لیا تو عہد شکن نکلے۔ قرآن کی صداقت دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ سارے یہودیوں نے عہد کو توڑ دیا، الا قلیلاً، کچھ یہودی اچھے تھے تو انہوں نے عہد کی جو ہے وہ پاسداری کی، عہد کو نبھایا۔ جس طرح یہودی اس میں کوتاہی کرتے رہے اور تھوڑے یہودی اس عہد کی پاسداری کرتے رہے، تو امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے کہ زیادہ لوگ اس میں کوتاہی کر رہے ہیں اور تھوڑے لوگ ہیں جو اس عہد کو نبھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔